حضرت بلال وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے مؤذن ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی ہے۔ حضرت بلال کی ہستی وہ ہستی ہے جو سید المؤذنین ہیں، جو مؤذنین کے سردار ہیں۔ اور پھر حضرت بلال کی شان دیکھیں نا، آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو یہ جو کعبے کی چھت ہے نا اس کے اوپر کھڑا کیا اور فرمایا بلال اس کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر ذرا اذان کرو۔ جب اس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال نے اذان کہی نا تو وہ جو بڑے بڑے کافر تھے مکے کے ان سے رہا نہ گیا کہ یہ ایک حبشی النسل ایک غلام کالے رنگ کا اس کو کعبے کی چھت پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ وہ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، اس لیے کہ اس وقت وہ جو لوگ تھے نا آپس میں یہ جو حسب اور نسب ہے اس کو بنیاد بنا کر آپس میں ایک دوسرے پر اتراتے تھے، آپس میں برادریوں کی وجہ سے حسب نسب کی وجہ سے کہ میری برادری اونچی ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا حسب نسب اونچا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور گمانڈ کرتے اتراتے تھے۔ اور ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک کالے رنگ کا غلام اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا ادھر سے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں یہ جو تم برادریوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر اترا رہے ہو نا، یاد رکھو یہ ساری برادریاں اور قبیلے یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے پر گمانڈ، فخر، تکبر اور غرور اور اترانے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ آپس میں پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں اللہ رب العزت نے معیار کیسا دیا، فرمایا یاد رکھو یہ ساری برادریاں یہ سارے قبیلے تو پہچان کے لیے ہیں، اور یہ جو تم ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہو نا کو بلال کو کعبے کی چھت پہ کیوں کھڑا کیا ہے، یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جس کے پاس جتنا تقویٰ ہے، جس کے پاس جتنی طہارت ہے، جس کے پاس جتنا اعمال حسنہ کا نور ہے، فرمایا وہ اسی قدر تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، قدر والا وہ ہے جو تقویٰ اور طہارت والا ہے۔ اگر بلال کا رنگ کالا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ کا نور ہے۔ محبوب نے اس لیے اپنے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے، اور وہ جو معیار تھا، وہ جو ایک نسلی امتیاز تھا، نسلی تعصب تھا، اس کو میرے آقا نے کس طرح ختم کیا اور معیار کیا دیا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور حضرت بلال کی عظمت دیکھیں کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اذان دی ہے۔ کبھی ذرا تصور تو کریں کہ وہ حضرت بلال جو امیہ بن خلف کے ظلم کے وقت احد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی جو صدائیں اس کے ظلم کے وقت بلند کرتے تھے، اللہ نے حضرت بلال کو کیسی عظمت عطا کی کہ بلال جب امیہ ظلم کرتا تھا تم تب بھی نعرہ حق بلند کرتے تھے، اب اللہ نے تمہیں عظمت عطا کی ہے، ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر وہ جو رب کی تکبیر اس کا نام بلند کرتے تھے نا، آج ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس رب کا نام بلند کرو۔ وہ جو ظلم ہوتا تھا تو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے تھے، آج تاجدار کائنات کی غلامی کی وجہ سے تمہیں آزادی ملی ہے، تو آؤ ذرا وہ محبوب تمہیں حکم دے رہا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر رب کے نام کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرو۔ وہ حضرت بلال کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے عظمت اور شان ملی ہے۔